واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 66 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اس عظیم و شان واقعات کے اختتام کی جانب۔ ناظرین، تیسرا اہم واقعہ روزوں کی فرضیت کا ہے۔ ماہ شعبان سن 2 ہجری کے آخری عشرہ میں ناظرین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 نازل ہوئی، جس کے ذریعے رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ مفہوم: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ روزے صرف امت مسلمہ یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے فرض نہیں کیے گئے تھے، بلکہ ہر نبی کی امت نے روزے رکھے تھے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان ختم ہونے کے بعد کشتی سے اترے اور قربانی کرنے کے بعد ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سابق قوم میں مبعوث ہوئے تو آپ نے پورے 30 روزے رکھے اور فرمایا کہ روزے اللہ کے لیے ہیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے بعد جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو 1 مہینہ تک روزہ رکھے اور پھر اس مدت میں مزید 10 دن بڑھا کر چلہ پورا کیا، جس کے بعد آپ کو توریت عطا ہوئی۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی 40 دن تک روزہ رکھتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے یہ پابندی اٹھا لی اور اس کے بجائے 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، یہودیوں کے روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ افطار کے وقت جو کچھ کھا لیں سو کھا لیں، پھر کچھ نہیں کھاتے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن کھاتے پیتے۔ ناظرین، عیسائی لوگ 6 ہفتوں تک مسلسل روزے رکھتے تھے، لیکن اتوار کو ناغہ کرتے۔ آغاز ایک بدھ سے ہوتا اور اختتام اتوار پر۔ اسی طرح 34 دن روزے رکھتے تھے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے روزہ میں بھوک پیاس کی پابندی کے قائل نہیں ہیں۔ ناظرین، پوپ نے انہیں کھانے پینے کی اجازت دے کر حکم دیا ہے کہ روزہ صرف خیالات کی حد تک رکھا جائے۔ ناظرین، ابتدا میں مسلمان افطار کے وقت کھانا کھائے بغیر اگر سو جاتے تو پھر دوسرے دن افطار کے وقت ہی دوبارہ کھاتے تھے۔ سونے کے ساتھ ہی روزہ بند ہو جاتا تھا۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے سحری کا حکم دیا اور روزے کا وقت متعین کر دیا، اور اس کے ساتھ سحری و افطاری کرنے کا وقت بھی بتا دیا گیا اور امت پر سے مشقت کو ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، چوتھا اہم واقعہ زکوٰۃ کی فرضیت کا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے معاشی نظام کا ایک اہم حصہ ہے، جس سے مملکت کی بڑی تعداد اور انسانیت کا بڑا طبقہ مستفید ہوتا ہے۔ غرباء و مساکین کی خبر گیری صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض قرار دینا اسلام کی ایک خصوصیت ہے۔ ناظرین، غرباء و مساکین کی خبر گیری صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض قرار دینا اسلام کی ایک خصوصیت ہے۔ ناظرین، فرضیت زکوٰۃ کے بارے میں علماء میں اختلاف عام خیال ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد فرض ہوئی۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد فرض ہوئی۔ ارکان اسلام میں کلمہ شہادت اور صلاۃ کے بعد زکوٰۃ دین کا تیسرا اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں صلاۃ اور زکوٰۃ کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہے۔ ناظرین، فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ اس مالی امداد کو کہتے ہیں جو ہر صاحب نصاب مسلمان اپنی دولت پر سال میں صرف ایک دفعہ مخصوص مقدار میں ادا کرتا ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ کی شرح اور قواعد و ضوابط عین عدل
عدل و انصاف پر مبنی ہے کہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے، جس سے امت میں طبقہ وارانہ منافرت پیدا نہیں ہوتی۔ ناظرین، زکوٰۃ مالی ایثار ہے اور اس ذریعہ سے اصلاح باطن اور معاشرہ کی مادی فلاح و بہبود مقصود ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ میں زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے 8 مدات بیان کیے گئے ہیں۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کی دل جوئی کرنی ہو اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہرو مسافروں کے لیے فرض ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ناظرین، ان مدات کی تشریح درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فقیر یعنی وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ نمبر 2، مسکین یعنی وہ جن کے پاس ضرورت کے لائق نہ ہو۔ نمبر 3، عامل یعنی وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر ہوں۔ نمبر 4، مؤلف القلوب یعنی وہ لوگ جن کے اسلام قبول کرنے کی امید ہو یا وہ جو اسلام میں کمزور ہو۔ نمبر 5، رقاب یعنی غلام یا قیدی کو مال دے کر آزاد کرایا جائے۔ نمبر 6، غارم یعنی قرض دار کا قرض ادا کیا جائے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ یعنی جہاد وغیرہ میں کام کرنے والوں کی مدد کی جائے۔ نمبر 8، ابن السبیل یعنی مسافر اگر محتاج ہو تو اس کی بھی مدد کی جائے۔ ناظرین، قرآن کے مقرر کردہ یہ 8 مدات بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ان کے اندر انسانی زندگی کی بہت سی انفرادی اور اجتماعی ضروریات آ گئی ہیں۔ ان مدات میں بنیادی طور پر 2 باتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمانوں کی ضروریات کی تکمیل۔ نمبر 2 اسلام کی نصرت و تقویت، فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، غلامی یا قرض میں مبتلا شخص یا مسافر کی امداد میں۔ ناظرین، عام مسلمانوں کی ضرورت کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور مجاہدین اور مؤلف القلوب کی مالی اعانت میں اسلام کی نصرت و استحکام کا پہلو پیش نظر ہے۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدات زکوٰۃ کی معنویت کا تجزیہ اس طرح کیا ہے۔ نمبر 1، مملکت اور انسانی زندگی کی ضروریات اور مسائل تو بے شمار ہیں، مگر بنیادی طور پر انسان کو اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے 3 قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، شخصی ضروریات، فقراء و مساکین، مسافر اور مقروض میں انہی ضروریات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی اجتماعی حفاظت کا مسئلہ۔ ناظرین، اس ذیل میں مجاہدین اور عاملین آتے ہیں۔ نمبر 3، حقیقی یا امکانی شرور و فتن کے دفاع کا مسئلہ۔ ناظرین، اس ذیل میں مؤلفۃ القلوب اور جرمانے کی بعض شکلیں آتی ہیں۔ ناظرین، ان چند ضمنی لیکن اہم واقعات کا تذکرہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اب غزوہ بدر کا مکمل ذکر ہوگا، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹس اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیا اور ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا۔ انہیں جس پندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا، اس میں اب وہ واقعی پھنس چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینہ کی قیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ مسلمان چاہیں تو 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں اور ان سب کے بعد صحیح و سالم واپس بھی جا سکتے ہیں۔ ناظرین، مشرکین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی حماقت سے باز نہ آئے اور جوہینہ اور بنو زمرہ کی طرح صلح و صفائی کی راہ اختیار کرنے کی بجائے اپنے جذبہ غیظ و غضب اور جوش بغض و عداوت میں کچھ اور آگے بڑھ گئے، اور ان کے صنادید و اکابر نے اپنے اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، چنانچہ یہی تیش تھا جو انہیں میدان بدر
تک لے آیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 67 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔